السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو قائم کرنے کی جو ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے ساتھ یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ اس دین کے قیام کے لیے ہماری طرف سے جو بھی صلاحیتیں اور قوتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں ان قوتوں کو صلاحیتوں کو صرف کیا جائے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دین اسلام کو قائم کرنے کی جدوجہد کی گئی، تو اس جدوجہد کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی امتحانات سے انسانوں کو گزارا، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اس دین اسلام کے قیام کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے مختلف قسم کی قربانیاں دی ہیں، یہاں تک کہ انسان کی جو عزیز ترین چیز ہو سکتی ہے اس کی اپنی جان، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اپنی اس عزیز ترین چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہادت کا نذرانہ پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں جو انقلاب برپا کیا تھا، اس انقلاب کے دوران چاہے وہ مکی دور ہو یا پھر مدنی دور ہو، اہل ایمان نے، صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کو قبول کیا. تو گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے شہادتیں پیش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نظام کو ختم کرنے کی جب کوشش کی گئی، اس نظام کے اندر رخنا ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس سسٹم کو جڑ سے اکھیڑنے کی کوشش کی گئی، تو اس نظام کو اپنے اصل پر، اپنے دین پر باقی رکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، شہادتیں پیش کی. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے عرض کیا کہ مسیلمہ ابن کذاب اور اسی طرح دوسرے چھوٹے مدعیان نبوت نے جب اسلامی نظام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ان کے خلاف جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ کی جانب سے جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس دوران گویا کہ بہت سارے مسلمان شہید ہوئے. تو یہ جو شہادتیں ہوئی، اسلامی نظام کو اپنی اصل پر، اپنے حال پر باقی رکھنے کے لیے شہادتیں پیش کی گئی. اور شہادتوں کا ایک دور وہ آیا جب خلافت ختم ہوئی، خلافت راشدہ کا سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد اس خلافت کے نظام میں جب زوال شروع ہوا، جب زوال کا آغاز ہوا،
تو ایسے موقع پر اس خلافت کے نظام کو اپنے حال پر برقرار رکھنے کے لیے اور اس زوال کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں نے، اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادتیں قبول کی گئی۔ گویا کہ اہل ایمان نے اس دور میں بھی جب کہ یہ نظام قائم ہو رہا تھا، اس وقت بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور جب اس نظام کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی حضرت عثمان کے دور میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، اس موقع پر بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تاکہ یہ نظام اپنے اصل پر باقی رہے۔ اور جب ایک وقت آیا کہ اس خلافت کے نظام میں زوال شروع ہوا، اس موقع پر بھی اس زوال کو ختم کرنے کے لیے، خلافت کے نظام کو بحال کرنے کے لیے مسلمانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کربلا وغیرہ کے واقعہ کے ذریعے سے۔ گویا کہ ان تینوں واقعات سے سبق ملتا ہے کہ اہل ایمان نے، جنہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے، انہوں نے دین اسلام کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے اپنی جو قیمتی چیز تھی، عزیز ترین چیز تھی، اس چیز کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تھا۔ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا یہ اسی کو منتقل ہے۔ میں نے اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، تو اسی موقع پر مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ 5 جلیل القدر صحابہ نے، بڑے بڑے صحابہ نے، جس میں حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، حضرت عبداللہ ابن عمیر ہے، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے شدت کے ساتھ مخالفت کی۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا جو اصل وجہ تھی اس مخالفت کی، اصل بنیادی وجہ تھی اس کے خلاف کھڑے ہونے کی۔ وہ تاریخی جملہ کیا تھا؟ وہ یہ، انہوں نے امیر معاویہ کا جو ذمہ دار تھا، گورنر تھا مروان، اس کی تقریر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ تم اسلامی نظام کے اندر خلافت کے سسٹم کو چھوڑ کر قیصر و کسریٰ کے طریقے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ کیا قیصر و کسریٰ کے رسوم و رواج کا آغاز ہو کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، نسلاً بعد نسل خلافت اور خاندان کے اندر بڑھتی چلی جائے؟ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ مروان نے یہ کہا تھا کہ جس طرح ابو بکر نے خلیفہ بنایا، عمر نے خلیفہ بنایا، اسی طرح امیر معاویہ نے بھی خلیفہ بنایا۔ تو اٹھ کر انہوں نے کہا تھا کہ خدا کی قسم تو جھوٹ کہہ رہا ہے، ابو بکر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، عمر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا۔ یہاں امیر معاویہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ باپ کے بعد بیٹے کا خلیفہ بننا یہ اسلامی نظام نہیں ہے، یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے، لہٰذا ہم اسے قبول نہیں کریں۔ اسی موقع پر انہیں دوڑایا گیا، وہ بھاگ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں انہوں نے بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی سختی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ بہرحال جس وقت یہ بات لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ اب امیر معاویہ کے بعد یزید خلیفہ بننے والا ہے، تو اسی موقع پر بڑے بڑے صحابہ نے اس کی مخالفت شروع کی، اور جب چند سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید نے اپنی بیعت لوگوں سے لینی شروع کر دی۔ اس موقع پر جیسا کہ میں عرض کیا تھا کہ اب حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دنیا میں نہیں تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ 4 صحابہ جنہوں نے مخالفت کی تھی وہ ابھی موجود ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ایک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہے حضرت عبداللہ ابن عباس؟ جنہیں حبر الامہ کہا گیا، امت کے سب سے بڑے عالم، قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر، اور تفسیری روایات جتنی بھی آج ہمارے ہم تک پہنچی ہے تقریباً وہ تمام روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے ہم تک پہنچی۔ کتنے بڑے عالم ہیں، قرآن مجید کے بہترین عالم، انہوں نے مخالفت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب کے فرزند، کون ہیں یہ؟ فقہائے امت میں بہت بڑے فقیہ اور کثیر روایتوں کے راوی، حدیث میں بہت اونچا مقام ان کا، انہوں نے مخالفت کی۔ ان دونوں کی رائے کیا بنی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ان دونوں کی رائے یہ بنی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی رائے یہ بنی کہ یہ جو طریقہ ہو رہا ہے، یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنے یہ صحیح نہیں ہے، کام غلط ہے، لیکن اب اس کی مخالفت کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں خون خرابہ ہوگا، خون ریزیاں ہوں گی، مسلمان آپس میں لڑیں گے، خانہ جنگیاں ہوں گی، سب ایک دوسرے کے گلوں کو کاٹیں گے۔ اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے مصلحت کا تقاضا انہوں نے یہ سمجھا، عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ عنہما، انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم خاموشی سے بیعت لے لیتے ہیں، مخالفت کریں گے تو خانہ جنگیاں ہوں گی، قتل عام ہوگا۔ انہوں نے بیعت کو قبول کر لیا، اس انتظار میں کہ انشاءاللہ وقت آئے گا، حالات بہتر ہوں گے، اب ہم تعلیم کے ذریعے سے، تلقین کے ذریعے سے، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے اس کی ہم اصلاح کریں گے۔ بچے 2، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔
یہ دونوں نسبتاً نوجوان صحابی ہیں. ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد مدینے میں ہوئی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ یہ پہلا بچہ ہے جو ہجرت کے بعد مدینے میں جن کی پیدائش ہوئی. بلکہ ایسا ہوا تھا کہ مدینہ آنے کے بعد مدینے کے منافقوں نے جب ایک لمبے عرصے تک کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو مہاجر مکے سے آئے ہیں ان کے اندر دمخم نہیں ہے, ان کے اندر طاقت نہیں, نعوذ باللہ یہ نامرد ہو گئے, اب ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. یہ تانے انہوں نے دینے شروع کر دیے. تو مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے بچے کی جو ولادت ہوئی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ. یہ نوجوان صحابی ہیں, یہ کوئی معمولی صحابی نہیں. کس کے بیٹے ہیں یہ؟ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے. زبیر ابن عوام کون؟ عشرہ مبشرہ میں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی, ان میں سے ایک ہیں حضرت زبیر ابن عوام. اور ان کی والدہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ کی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ. ابو بکر کی بیٹی اسماء, حضرت اسماء کی بیٹی حضرت عائشہ کی بہن. وہ حضرت اسماء کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں تو جو توشہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, تو اپنے کمر بند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور توشہ باندھا, جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات النطاقین کا لقب دیا تھا, 2 کمر بند والے. اور یہ اسماء رضی اللہ عنہا, ابو جہل نے جب ان سے پوچھا کہ کہاں ہے تیرا باپ, تو انہوں نے بتایا نہیں. دوبارہ پوچھا, سیوارہ پوچھا, وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوئی. اتنے زور سے تمانچہ مارا تھا کہ کان کی بالی ٹوٹ گئی اور کان پھٹ کر خون آیا. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا, اشارہ میں دے رہا ہوں کہ انتہائی بہادر صحابی ہیں. آگے جو بہادری کے نمونے ان کی زندگی میں آئے, انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. یہ اس زبیر ابن عوام کے اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر. انتہائی جری صحابی, انتہائی بہادر صحابی. ان کی یہ رائے بنی کہ بات غلط ہے, اس پر عمل نہیں ہوگا, ہم عمل ہونے نہیں دیں گے. ہمارے جیتے جی میں زندہ رہوں اس وقت تک دین میں اس قسم کی خرابی ہم ہونے نہیں دیں گے. یہ وہی جملہ, اسی قسم کا جملہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا تھا جب زکات کا انکار کرنے والوں نے جنگ کرنے کا ارادہ کیا. مسیلمہ ابن کذاب آپ کی مخالفت میں آیا. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا اینقض الدین وانا حی, میں زندہ ہوں, کیا میرے جیتے کے دین کے اندر کمی کی جائے, زکات اور نماز میں فرق کیا جائے. یہی بات حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بتائی تھی کہ دین کے اندر تبدیلی آ رہی ہے, خلافت کا نظام خراب ہو رہا ہے, قیصر و کسریٰ کی رسم شروع ہو گئی ہے, لہذا ہم اپنے جیتے جی اس کی مخالفت کریں گے, رجسٹ کریں گے, اس کا مقابلہ کریں گے, اس پر عمل ہونے نہیں دیں گے, ہم یزید کی مخالفت کریں گے. تو یہ کہہ کر انہوں نے مکے کو اپنا ٹھکانہ بنایا, اپنی پناہ گاہ بنائی. مکہ چونکہ حرم ہے, انہوں نے سوچا کہ وہاں جائیں گے, ہم اپنے حامیوں کو جمع کریں گے, مضبوط قوت پیدا ہوگی, پھر اس کے بعد یزید کے خلاف ہم کریں گے. دوسرے ہیں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ, یہ بھی بڑے بہادر صحابی, بڑے جری صحابی. انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کی مخالفت کریں. تو گویا کہ ان 4 میں سے 2 افراد کی الگ رائے ہوئی کہ بات غلط ہے, لیکن اس وقت اس کی بیعت کر لی جائے گی. دوسرے 2 کی رائے یہ ہوئی کہ بات غلط ہے, بیعت نہیں کی جائے گی, مخالفت کی جائے گی, چاہے اس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیوں نہ کرنا, چاہے اپنی جان نہ دینی پڑے. یہ 2 رائے ہوئی. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ ہم دونوں مکے چلیں, مکہ جا کر وہاں ہم مضبوط ہوں گے. مکہ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ حرم ہے, مکہ اللہ تعالیٰ کا, وہاں پر اللہ تعالیٰ کے گھر ہے, یہاں سے دین اسلام کا آغاز ہوا, یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت ملی, یہیں سے انقلاب کا آغاز ہوا اور 23 سال میں مکمل انقلاب برپا ہوا. ہم اس مکے کو اپنا مقام بنائیں گے, یہ مکہ ہمارے لیے قلعہ بنے گا, حصار بنے گا. یہ مکہ اب بھی بہت ساری خرابیوں سے پاک ہے, بہت ساری برائیوں سے پاک ہے. ہم یہاں دونوں مضبوط ہوں گے اور یہاں سے ہم یزید کے خلاف بغاوت کا آغاز کریں گے, یزید کے خلاف کریں گے. لیکن ادھر کیا ہوا تھا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے خطوط آنے شروع ہو گئے, بغداد سے لیٹر آنے شروع ہو گئے, عراق سے. کیا خطوط تھے؟ کیا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آپ تشریف لائیے, ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے, ہم سب مل کر یزید کے خلاف کریں گے. کوفہ سے کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو اپنا کیپٹل بنایا, اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا, دارالخلافہ بنایا. کوفہ میں دارالخلافہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو حضرت علی کی جتنے بھی سپورٹرز تھے, جتنے بھی ان کے ماننے والے تھے, ان کے ہمدرد تھے, حامی تھے, انہوں نے خطوط لکھنے شروع کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ تشریف لائیے, ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے اور ہم سب مل کر مضبوط قوت بننے کے بعد یزید کے خلاف ہم مقابلہ کریں گے.
बगावत करेंगे, उसे तख्त से उतारेंगे। ये खतों का गोया कि तांता बन गया। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की राय ये बनी कि हम मक्के में नहीं रहेंगे, बल्कि हम कूफा जाएंगे, वहां लोगों को अपने हाथ पर बैत करवाएंगे, फिर उसके बाद यजीद के खिलाफ हम खड़े होंगे। ये बात जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुनी तो उन्होंने सख्ती के साथ मना किया, बार बार मना किया, बार बार इसरार किया है हुसैन कूफा मत जाइए, कूफे वालों पर भरोसा मत कीजिए। ये कूफे वाले आपके सामने वादा करेंगे, लेकिन जब इनके खिलाफ सख्ती की जाएगी, जब इनके खिलाफ जुल्म किया जाएगा तो अपने वादे से मुकर जाएंगे, आप हरगिज़ ना जाएं। बार बार कहा इन्होंने, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत एक, अल्लाह ताला का इरादा एक। अब लोगों की ख्वाहिश तमन्ना ये, हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में इरादा पुख्ता हो चुका था कि नहीं, कूफे वालों ने बैत के लिए बुलाया है और इतनी बड़ी तादाद। हजरत मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा था जाकर देखे, उन्होंने कहा था कि हाँ यहाँ पर हालात बहुत साजगार है, आप आइए, आपके हाथ में बैत ली जाए। हजरत हुसैन ने इरादा पक्का कर दिया। कुरान ने क्या कहा, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। कुरान ने कहा था कि जब आप किसी बात का अज़्म कर ले तो उस पर जम जाएं, अल्लाह पर तवक्कुल करें। कुरान की इस आयत की रोशनी में हजरत हुसैन के दिल में इरादा पुख्ता हो चुका था कि मुझे कूफा जाना है, वहां लोगों के हाथ पर कोफिये मेरे हाथ पर बैत करेंगे, फिर उसके बाद हमें इसके खिलाफ लड़ना। जाने का इरादा किया, लोगों ने सख्ती के साथ मना किया। जिन सहाबा ने 4 में से बैत यजीद के हाथ में बैत की थी, उन्होंने भी मुखालफत की। कौन कौन है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। इन्होंने बार बार मना किया है हुसैन कूफा मत जाइए, वहां आपके साथ धोखा हो सकता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रिश्तेदार हैं, बुजुर्ग सहाबी हैं। एक तरफ से हजरत हुसैन के चाचा भी हैं, क्यों? इसलिए कि हजरत अली के चचेरे भाई हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इस एतबार से हजरत हुसैन के चाचा भी हैं, और एक दूसरे रिश्ते के एतबार से हजरत हुसैन के नाना भी हैं। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास दोनों चचेरे भाई हैं। इस एतबार से हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत हुसैन के चाचा भी हुए, हजरत हुसैन के नाना भी हुए। तो एक ऐसा सहाबी जो चाचा के दर्जे में है, नाना के दर्जे में है, वो अपने मकाम से नीचे उतरकर बड़ी आवाज़ारी के साथ, बड़ी इलाहत के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ मना करता है कि हुसैन अल्लाह के वास्ते कूफा मत जाइए। जब उन्होंने देखा कि इसरार कर रहे हैं, जब इस पर जम गए हैं, उनका दिल इस पर ठुक गया है, तो उन्होंने कहा कि खुदा के लिए बीवी बच्चों को साथ में ले जाइए, औरतों को साथ में ले जाइए। लेकिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इरादा पुख्ता कर चुके थे, आपके खानदान के लोग, आपके रिश्तेदार आपके साथ थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि आपके चचेरे भाई हैं, उन्हें भेजा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कूफा जाइए और वहां मेरी तरफ से आप बैठ कीजिए। वहां पहुंचने के बाद हजरत मुस्लिम ने जब ये कहा कि मैं हुसैन की तरफ से आया हूं, तो 12,000 कोफियों ने उनके हाथ में बैठ और उन्हें खलीफा तस्लीम किया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने खत भेज दिया कि यहाँ पर माहौल साजगार है, आप आए। 12,000 लोगों ने हमारे हाथ पर आपके लिए बैत की है, आप जब आएंगे सामने तो आपके हाथ पर बाकी लोग भी बैत करें। यह सुनकर आपका काफिला यहाँ से निकलता है। यहाँ से काफिला निकलने के बाद यहाँ कूफे में क्या होता है, कूफे में कूफा का गवर्नर बनाकर यजीद उबैदुल्लाह बिन जियाद को भेजता है। उबैदुल्लाह बिन जियाद इंतहाई जालिम और जाबिर शख्स, बड़ा सख्त किस्म का। उसने जब देखा कि हजरत हुसैन के हाथ पर बैत हुई है, तो इसने जुल्म करना शुरू किया। जब इसने डंडे चलाए, तो जिस तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने कहा था, कूफियों ने उस बैत से अपने आप को पीछे कर दिया। सब लोग पीछे हटे, सिर्फ सिवाय चंद हजार लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ रहे। और मुस्लिम बिन अकील ने जब देखा कि उबैदुल्लाह बिन जियाद अब जुल्म सितम पर उतर आ रहे थे, तो इन्होंने इन सब लोगों ने मिलकर, कुछ हजार लोग थे, इन सब लोगों ने मिलकर उबैदुल्लाह बिन जियाद के घर का घेराव कर दिया। गवर्नर के घर का घेराव किया। उस गवर्नर के घर में ये जितने भी कूफी आए थे यहाँ बाहर से, उनके जो बड़े बड़े सरदार थे, 30-40 सरदार, वो भी यहाँ मीटिंग के लिए जमा हुए। उन्होंने देखा कि हमारे घर का घेराव किया गया है, तो वो सारे सरदार घर के ऊपर आए, खतरे फेंके, और उन्होंने कहा कि यहाँ से एक कबीले को पुकार कर सरदारों ने कहा कि वापस चले जाओ, अगर तुम यहाँ से वापस नहीं गए तो तुम्हारे खैर नहीं। उबैदुल्लाह बिन जियाद उनसे सख्ती के साथ निपटेगा। जब इन कूफियों ने, बाकी जो कूफी के साथ हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ, उन्होंने देखा कि अब हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, एक करके बहुत सारे करके, सिर्फ चंद गिनती के चंद अफराद हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ। अब मुस्लिम बिन अकील पर उनके साथियों पर हमला हुआ, इंतहाई बेजिगरी के साथ इन्होंने जंग की, लड़ाई की, और मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया, उनके साथियों को भी शहीद कर दिया।
یہ باقیہ جتنے 12,000 ساتھی تھے سوائے چند گنے چنے لوگوں کی گنتی کے، باقیہ سب کے سب اپنے بیعت سے پھر گئے اور عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ شہادت سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کے ذریعے سے کہلا بھیجا حضرت حسین سے کہ آپ جائیں، جہاں تک بھی آپ آئے ہوں وہاں سے آپ واپس چلیں، یہاں بغاوت ہو گئی ہے، معاملہ خراب ہو گیا، اب یہاں واپس نہ آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ گیا ہے، تو اب انہوں نے سوچا کہ چلو واپس چلتے ہیں، شاید میری رائے صحیح نہیں تھی، حالات بدل گئے ہیں، کوفی کی پلٹ گئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ واپس چلتے ہیں۔ غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر ہی کی رائے صحیح تھی، مکہ جائیں گے، وہاں مضبوط ہوں گے، پھر اس کے بعد یزید کے خلاف کریں گے۔ لیکن عرب کا ایک مخصوص مزاج، ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص کا یہ مزاج ہوگا، حضرت مسلم بن عقیل کے جو بھائی اور ان کے جو اولاد تھے وہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ اب واپس نہیں جانا، اب ہمیں اپنے باپ کے قتل کا قصاص لینا ہے، بدلہ لینا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ انتہائی غیرت مند آدمی، انتہائی غیور آدمی، جب ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے تو وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ اب کوفہ کی طرف ان کی روانگی ہوئی، اب یہ کربلا کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں سے عبید اللہ بن زیاد اپنے ایک فوجی کو، اپنے ایک سپاہی کو 1000 فوجی دستے کے ساتھ بھیجتا ہے۔ حر بن یزید تمیمی وہ 1000 کے لشکر کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے، ان کی گفتگو ہوتی ہے، حضرت حسین کی گفتگو سے متاثر ہو جاتا ہے اور ان کا حق ہو جاتا ہے۔ حر بن یزید تمیمی جو عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے کوفے سے آیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور جنگ میں ان کے ساتھ رہ کر شہید ہوتا ہے۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے حضرت عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کو بھیجا۔ عمر ابن سعد یہ کون ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے فرزند، سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملے کیے جا رہے ہیں، دشمنان دین کی طرف سے، کفار کی طرف سے خوب حملے ہو رہے ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سامنے آئے، ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور تیر پر تیر چلا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھاتے ہیں حضرت صاحب کو دیتے ہیں، تیر اٹھاتے ہیں حضرت صاحب کو دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اے سعد تیر چلائے جا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تو تیر چلائے جا۔ ایسے حضرت سعد بن ابی وقاص ان کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے گرمدن کے یہاں 4000 کا لشکر اس کے ساتھ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے باپ کے خون کا کچھ نہ کچھ تو اثر تھا، وہ 4000 کا لشکر لے کر یہاں آنے کے باوجود کہ حضرت حسین پر سختی نہیں کرتا۔ حضرت حسین کہتے ہیں کہ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا تو پھر مجھے سرحد کے پاس جانے دو، بارڈر پہ جانے دو۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے حضرت عمر جانے کے لیے، انہیں بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں معلوم ہوتا ہے عبید اللہ بن زیاد کہ وہ حضرت عمر بن سعد نرمی کر رہا، مارنے کے لیے آگے پیچھے ہو رہا۔ اس نے کہلا بھیجا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا گیا، میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ حسین کو میرے ہاتھ پر بیعت کے ذریعے سے یزید کے ہاتھ پر بیعت دی جائے، حسین کو یزید کے پاس نہ لے جاؤ، میرے ہاتھ پر پہلے بیعت ہو اور اس کے میرے ذریعے سے یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو، اور اسے پکڑ کر میرے سامنے لاؤ، قید کر کے میرے سامنے لاؤ۔ گویا کہ جب اس نے دیکھا کہ عمر بن سعد نرمی برت رہا ہے، تو ایسے موقع پر عبید اللہ بن زیاد نے ایک تیسرے شخص کو بھیجا، شمر کو، جو انتہائی ظالم تھا، انتہائی ظالم تھا۔ اس نے آ کر معاملہ خراب کیا، اس نے آ کر حملہ کیا۔ چنانچہ کربلا کے میدان میں شمر اپنی فوج کے ساتھ 5 سے 6000 کی فوج کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہے، اب گویا کہ قتل کرنے کی طرف ہے۔ ایسے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تمام کوفیوں کو پکار کر کہتے ہیں، اپنے پاس سے وہ تھیلا نکالتے ہیں جس میں کوفیوں کے خطوط ہیں، جنہوں نے خط لکھے تھے، وہ سارے خط اپنے ساتھ لے کر آئے، خط سامنے رکھتے ہیں، کھول کر ایک خط پڑھ کر سناتے ہیں، پکار کر کہتے ہیں اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں ابن فلاں، تم نے نہیں بلایا تھا کہ ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ اے فلاں ابن فلاں، تمہاری دعوت پر میں نہیں نکلا۔ ایک ایک خط اٹھا کر پڑھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے۔ اب یہاں کوفیوں نے دیکھا کہ ہم نے انہیں بلایا تھا، ہمارے خطوط ان کے سامنے موجود ہیں۔ اب ان کوفیوں نے سوچا ان غدار ہونے کہ اب اگر انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے تو ہماری خیر نہیں، سارے خطوط ان کے پاس، ہمارے خلاف دستاویز موجود ہیں ان کے پاس، اب اگر حسین کو زندہ چھوڑ دیا جائے تو ہماری خیر نہیں ہے، یہ بات یہ اطلاع عبید تک پہنچے گی اور ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے سوچا کہ کسی نہ کسی صورت میں یہ زندہ نہیں رہنے دینا، چنانچہ حملہ کیا گیا شمر کے ذریعے سے۔ اس وقت جنگ کرنے کے قابل صرف 72 افراد، خواتین موجود ہیں، خیمے کے اندر بچے موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پینے والے بچے موجود ہیں۔
ایسے موقع پر ان کے اوپر حملہ کیا گیا، جنگ کی گئی، اور یہ جتنے ساتھی تھے جنگ کے قابل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں، ان میں سے 20 تو وہ تھے جو خاص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تھے، بنی ہاشم کے چشم و چراغ۔ انہوں نے جنگ کی اور ایک ایک نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کی، ایک ایک نے لڑ کر جنگ کی، خود قتل کیا ہے دوسروں کو، خود قتل ہوئے۔ قرآن نے کیسے کہا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں یہ لوگ جنگ کرتے ہیں، فیقتلون، قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور خود بھی قتل ہوتے ہیں۔ انہوں نے قتل کیا ہے اور خود بھی قتل ہوئے، بڑی بہادری کے ساتھ، بزدلی کے ساتھ نہیں، کوفیوں کی طرح نہیں، بلکہ حضرت حسین کی طرح ایک ایک نے بڑی بہادری کے ساتھ لڑ کر جان دی، بڑی بےفکری کے ساتھ لڑے۔ چنانچہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو قتل کر دیا گیا۔ 10 محرم الحرام ہے اور 51 ہجری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے تقریباً ٹھیک 50 سال کے بعد 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور 51 ہجری میں، 51 ہجری میں، 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت ہوئی۔ آپ یہاں پر غور کر کے دیکھیں، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو بغاوت کی تھی یزید کے خلاف، یہ صحیح نہیں، حالانکہ پوری اسلامی تاریخ میں اس واقعے کے بعد آج تک کسی صحابی نے، کسی معتبر عالم دین نے یہ نہیں کہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اس طرح یزید کے خلاف نکلنا گناہ ہے، ناجائز، یہ نہیں کہا۔ یہ ضرور کہا ہے کہ تدبیر کے لحاظ سے ان کی رائے صحیح نہیں تھی، تدبیر کے لحاظ سے ان کا اقدام صحیح نہیں تھا۔ تدبیر وہی بہتر تھی کہ مکے میں رہا جائے، یا پھر یہ بہتر تھی کہ یزید کے ہاتھ میں بیٹھ لی جائے، مسلح کے خاطر نکلنا تدبیر کے لحاظ سے غلط تھا، یہ تو ضرور کہا لوگوں نے، لیکن ان کا خروج، ان کا نکلنا یہ اصل میں ظلم تھا، اسلامی قانون کی خلاف ورزی تھی، کسی نے نہیں کہا۔ لیکن بالفرض ظاہر سی بات ہے کہ یزید کے خلاف نکلے تھے، یزید کی قوم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو برسر بغاوت سمجھتی تھی، باغی سمجھتی تھی، اس کے باوجود بھی کیا یہ طریقہ مناسب تھا یزید کا کہ 70 صحابہ کے خلاف لڑنے کے لیے 5000 کی فوج بھیجتا؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنگ کرنے کے لیے گئے؟ کیا ایک فوجی لشکر تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جس میں 30 پیدل ہیں، 30 سوار ہیں، 40 پیدل ہیں؟ ان کے خلاف جو فوج آئی 5000، 4 سے 5000 کی فوج، یہ کسی بھی طرح اسے جنگ نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ جو 4000 کی فوج آئی حضرت حسین کے خلاف، کیا ایسی صورت میں کیا ضروری تھا کہ حضرت حسین کے اوپر فوجی حملہ ہی کیا جائے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 70 افراد کو قید نہیں کیا جا سکتا، حراست میں لیا جا سکتا؟ لیکن انہوں نے حملہ کرنا ضروری سمجھا، انہیں قتل کرنا ضروری سمجھا، اور جب سب قتل ہو گئے، سب شہید ہو گئے، صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے، نواسہ رسول باقی رہ گئے، تب بھی ان پر حملہ کرنا ضروری سمجھا گیا۔ اکیلے باقی ہے تب بھی ان پر حملہ کیا گیا، نیزہ مارا گیا، سر پر پتھر مارا گیا، اور آپ جب زخمی ہو کر نیچے گرے ہیں تب بھی انہیں قید نہیں کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، اور ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا، ان کے ذمہ ذبح کر دیا گیا۔ ذبح کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کے بدن پر جو چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں نکالی گئی، انہیں بے لباس کر دیا گیا، ان کے کپڑے اتار کر کپڑوں کو رودا گیا، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور نبوی خاندان کی عورتوں کی بے حرمتی کی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ بے حرمتی نہیں کی گئی، لیکن بعض روایات یہ بھی ہے کہ بے حرمتی کی، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ گھوڑے دوڑائے گئے، اور جو خیمے تھے ان خیموں کو جلایا گیا۔ کیوں؟ کوفیوں کو معلوم تھا کہ وہ جو خیمے ہیں ان خیموں کے اندر ہمارے خلاف دستاویز موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، لیٹرز موجود ہیں، یہ لیٹرز باقی رہیں گے تو ہماری فیملی، پورے خیموں کو جلا دیا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر ظاہر سی بات ہے کہ جسم سے الگ کر دیا گیا، سر لیا گیا، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں تمام لوگوں کے سروں کو جدا کر دیا گیا، اور ان تمام لوگوں کے سروں کو نعوذ باللہ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں بھیجا گیا، اور عبید اللہ بن زیاد نے ان سروں کو دیکھنے کے بعد جامعہ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کی، اور وہ منحوس، وہ بدبخت شخص، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرے، وہ شخص یہ کہتا ہے کھڑے ہو کر کہ الحمدللہ الحمدللہ الذی اظہر الحق واہلہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے حق کو غالب کر دیا اور اہل حق کو غالب کیا، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے نصر امیر المؤمنین یزید وحزبہ، جس نے امیر المؤمنین یزید کی حمایت کی، اس کی مدد کی اور اس کی جماعت کو کامیابی دی۔ اور وہ شخص یہ کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل الکذاب ابن الکذاب الحسین ابن علی وشیعتہ، وہ کہتا ہے کہ کذاب ابن کذاب، نعوذ باللہ، حسین ابن علی کو اس نے کہا کہ یہ کذاب ابن کذاب ہے۔
کذاب ابن کذاب کو، حسین ابن علی کو جس خدا نے قتل کیا اور اس کی جماعت کو جس خدا نے قتل کیا، اس کی تعریف یہ عبید اللہ بن زیاد اپنی تقریر میں کہتا ہے۔ اس کے بعد ان کے سروں کو یزید کے دربار میں بھیجا گیا، دمشق کے دربار۔ وہاں یزید نے کیا کہا، وہ رو رہا تھا یا خوش ہو رہا تھا، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ اگر واقعتاً اس نے آنسو بہائے، بعض روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا، میں اگر ہوتا تو حسین کو قتل نہیں کرتا، حسین کے قتل کے بغیر بھی میں ان کی بیعت پر راضی تھا۔ یہ بات اس نے کہا۔ اگر اس روایت کو بھی صحیح مان لیا جائے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے اس ظالم گورنر کے خلاف کیا کارروائی کی، عبید اللہ بن زیاد جو اس کا گورنر تھا اس کے خلاف کیا کارروائی کی۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ اس نے نہ کوئی ملامت کا خط لکھا، نہ اسے ڈانٹا، نہ اسے معذور کیا، نہ اسے سزا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری کارروائی جو ہوئی یزید کے اس کے اشارے پر، یا پھر اس ساری کارروائی میں یزید برابر کا قصور ہے، بلکہ یزید سب سے بڑا قصور ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، جو معاملہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا، کیا اسلامی قانون موجود نہیں تھا؟ اسلامی قانون تو یہ کہتا ہے کہ سخت ترین دشمنوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے۔ سخت ترین دشمن بھی اگر میدان جنگ میں ہتھیار ڈال دیتا ہے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے، اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 70 لوگوں کے خلاف 4 سے 5 ہزار کا لشکر، انہیں مارا گیا، اکیلے زخمی ہو کر گر پڑے تو انہیں قتل نہیں کرنا ضروری سمجھا گیا۔ یہ اسلامی اصول اور اسلامی قانون کے اعتبار سے کسی بھی طرح سے نہیں تھا، سراسر ظلم، سراسر ظلم تھا۔ بہرحال کربلا کا یہ جو واقعہ پیش آیا، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ باپ کے بعد بیٹے کی جو خلافت کا سلسلہ ہے، یہ اسلامی نظام کو درہم بھرہم کرنے والا اور امت کا جو اہم ترین حق ہے کہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے اپنے آقا کو منتخب کرے، اپنے امیر کو منتخب کرے، اس حق کو چھیننا تھا اور یزید کو ہم اس کا حق چھیننے کے لیے اجازت نہیں دیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے میدان جنگ میں اپنے آپ کو پہنچایا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اتنا عظیم سبق دیتی ہے۔ محرم کے 10 دنوں میں، محرم کی 10ویں تاریخ، ماتم منانے والے، ماتم دیکھنے والے، حضرت حسین کے واقعے پر رونے والوں کے لیے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اصل سبق کیا ہے جو اس کربلا کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر کتنی قوت رکھی، اسے ہم دیکھ سکتے ہیں کتنی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر رکھی، کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ حق کو جب انہوں نے حق سمجھا تو اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے، حق کے لیے ڈٹ گئے، اڑ گئے۔ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو حق سمجھتے ہیں، اس حق کے لیے اپنے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حق ہوتا ہے، اس کا ساتھ دینا لازمی ہے۔ حق کے ساتھ کھڑے ہو کر باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تعداد ہمارے پاس کم ہے یا کیا ہے، کبھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حالات ہمارے حق میں ہیں یا ہمارے خلاف ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ حق کا ساتھ دینا لازمی ہے اور اس حق کا ساتھ دینے میں اگر جان بھی قربان ہو جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا گیا اور اس شہادت کے ذریعے سے ہمیشہ ہمیشہ وہ زندہ رہے۔ اللہ کے راہ میں جنہیں موت آتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں۔ عام لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوکا پیاسا رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پیاسا رکھا گیا۔ کربلا کے میدان میں قریب میں دریائے فرات موجود ہے، پانی موجود ہے، پانی بند کر دیا گیا، بچے رو رہے ہیں، حضرت حسین کو پیاس لگی ہے لیکن پانی لینے کی اجازت نہیں دی، پانی بند کر دیا گیا۔ اب تمہیں بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر، مال و دولت کی کمی کر کے، جسمانی اور روحانی نقصان پہنچا کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ بشر الصابرین، اس آزمائش میں جو لوگ اللہ کے راہ میں ثابت قدم رہتے، صبر کرتے، ان کے لیے خوشخبری۔ ذرا سے آزمائش سے گھبرا کر، ڈر کر ایمان چھوڑ دینے والے، حالات کا، مجبوری کا بہانہ بنا کر پیچھے ہٹ جانے والے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑی سے بڑی مصیبت آنے پر بھی اسلام پر، دین اسلام پر ڈٹ کر رہ جائیں۔ یہ سبق ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود ہیں، رحمتیں ہیں۔ واولئک هم المهتدون، یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہ راست پر، ہدایت پر، اللہ کی طرف سے راہ راست پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین اسلام پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے، کربلا کے واقعے سے سبق ملتا ہے
کہ سال میں ایک مرتبہ محض حسین کا دن منانا نہیں، حسین کو یاد کیا جائے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو یاد کیا جائے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم حق کا ساتھ دینے والے بنے، حق کے علم بردار بنے، حق کے حمایتی بنے، اور اس حق کا ساتھ دیتے ہوئے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ہے اصل سبق کربلا کا۔ اس سبق کو سمجھنے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات میں جو عظیم سبق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس سبق کو سمجھنے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسا جذبہ ایمانی، جذبہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک